فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور گہرائی و گہرائی سے جب اس کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے ان دونوں سرچشموں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کی طرف اٹھارا ہے، آمادہ کیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے نفس کا جائزہ لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کیا ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے فرمودات قرآن کریم کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اگر اس کے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے اور
بعد سورۃ الاعلیٰ کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بھی تزکیہ کا حکم دیا کہ مسلمان کو چاہیے، ایک صاحب ایمان کو چاہیے جو اپنے دل و دماغ میں اللہ کی کتاب کو اتارتا ہے، رچاتا ہے، بساتا ہے، اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے۔ آج بہت سارے لوگ پاکی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کی پاکی کر لی جائے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لیا جائے، اس پر پریس دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، حقیقی پاکی یہ نہیں، یہ اور بات ہے کہ اسلام نے ظاہری پاکی کا بھی حکم دیا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہمارے اخلاق حمیدہ نہیں بلکہ اخلاق رذیلہ ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دوسری صفت یہ بیان کی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ ایک مسلمان ایک صاحب ایمان ناحق کسی کا قتل نہیں کرتا ہے، ناحق کسی کا خون نہیں بہاتا ہے۔ آج چلے جائیں مسلمانوں کی بستیوں کے اندر، مسلمانوں کے گاؤں کے اندر بہت سارے ایسے ظالم قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، ان کے اوپر غلط قسم کے مقدمات عائد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے نہیں ہیں، بلکہ اچھا بندہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا، خون نہیں بہاتا۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہوتے میرے بھائیوں زنا نہیں کرتے، زنا کاری نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ آج ہمارا معاشرہ میرے بھائیوں میں نے کہا کہ خراب سے خراب تر ہو چکا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر چاہے وہ مرد ہو، چاہے کہ عورتیں ہو، نوجوان ہو، چاہے کہ دیر عمر کو، بہت سارے لوگ اس برائی میں لپت ہے، اس برائی میں ملوث ہے، ان کے اندر حیا نہیں ہے اور ان کے اندر جو اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے میرے بھائیوں وہ اپنے کردار کی، وہ اپنے اخلاق کی اور اپنے جسم و جان کی میرے بھائیوں حفاظت نہیں کرتے ہیں اور زنا جیسے مہلک بیماری میں وہ ملوث ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَزْنُونَ اور جو مسلمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والا ہوگا، کبھی وہ اس گناہ کے قریب میرے بھائیوں نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَزْنُونَ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا زنا کرنے والے لوگ گنہگار ہیں، زنا کرنے والے لوگ گنہگار ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ اور ایسے لوگ کے گناہوں کو، سزا کو اللہ تعالیٰ دن قیامت میں دوبالا کر دے، دوہرا سزا، دوہری سزا دے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، دوہرا عذاب دے گا ایسے لوگوں کو جو زنا جیسی برائی میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، ملوث کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوہرا عذاب بھی ہوگا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور زناکار ہو، چاہے مرد ہو، چاہے کہ عورتیں ہو، بڑی ذلت کی زندگی کہاں گزاریں گے؟ جہنم میں گزاریں گے اور جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور ان کا ٹھکانہ ایسے لوگ کا، زانیوں کا اور زنا کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا اور جہنم کی زندگی میرے بھائیوں بہت ہی بدترین زندگی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کریم سورۃ الاسراء کو اور سورۃ المومنون کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى فمن ابتغى فمن ابتغى
پہنچا دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہر نوجوان کے پاس تقریباً موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور پتہ نہیں کہ دن کے اجالے میں بھی، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے جگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کندھوں پر ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، والدین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سرپرستوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، گھر کے گارجین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ رات کی تاریکی میں اور خلوت میں جا کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا فرشتوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، زنا کے اسباب وسائل میں ملوث ہیں اور زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ہوش کا نہ کھول لیں، اپنی اصلاح کریں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کی وجہ سے ہمیں اپنے عذاب میں میرے بھائیوں گرفتار کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے مسلم نوجوانوں، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورتیں ہو، سنو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ آج ہر جگہ زنا کے راستے میرے بھائی کھلے ہوئے ہیں، زنا تک پہنچنا آسان سے آسان تر ہو چکا ہے، زنا کے وسائل آج ہمارے ہاتھوں تک پہنچ چکے ہیں، آج ہمارے جیب تک پہنچ چکے ہیں، آج قریب ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر محسوس نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر اگر ہم عمل پیرا نہ ہوں گے، شیطان ہمیں اس جگہ پہنچا دے گا جو میرے بھائی بہت بری جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اے مسلمانوں، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک جو صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب اسلام ہوتا ہے، صاحب قرآن ہوتا ہے، صاحب سنت ہوتا ہے، صاحب حدیث ہوتا ہے، زنا کے وسائل اور زنا کے راستوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا بہت ہی بری چیز ہے، زنا بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس راستے کو کبھی کوئی صاحب ایمان میرے بھائیوں اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ زنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، کہ کسی کلمہ گو کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کلمہ گو کا قتل جائز نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کوئی دین کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ تین کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی حرمت کے باوجود اس کو قتل کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثیب الزانی، الثیب الزانی، اگر کوئی شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا مجرم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بڑا ہی گھناؤنے جرم کا میرے بھائیوں ارتکاب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کو قتل کرنا اسلام میں جائز ہے کہ وہ آدمی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اسلام سے برگشتہ ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے۔ تین ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام میں قتل کرنا جائز سمجھا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کے نبی
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا زنا الزانی خرج منه الایمان فكان كالذلة فاذا انقلع رجع اليه الايمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. ہاں جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. ایمان نکل کر اس کے سر پر سائے کے مانند ہو جاتا ہے, بادل کے مانند ہو جاتا ہے, اور اس وقت تک ایمان اس سے دور رہتا ہے جب تک یہ آدمی زنا سے باز میرے بھائیوں نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آخرت میں زانیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کس قسم کا دردناک عذاب ان لوگوں کو دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور اپنے ساتھ معراج میں لے گئے تو ہمارا گزر ایک تندور کے پاس سے ہوا, اور جب جہاں سے آواز آ رہی تھی, چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی, اور جب میں نے اس تندور کے اندر جھانک کر دیکھا اس کے اندر مرد ہے, اس کے اندر عورتیں ہیں, سب ننگے ہیں, اور ان کے اوپر جہنم کی گرمی آتی ہے اور تپش آتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ننگے ہیں, ان کو اس تندور کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء, اے جبریل علیہ السلام آپ بتلائیے یہ کون لوگ ہیں. تو اللہ کے جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الزنات والزوانی, یہ زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی میرے بھائیوں عورتیں ہیں. میرے بھائیوں خلاصہ یہ کہ اگر ہم دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں, شاندار بنانا چاہتے ہیں, دنیا کی زندگی سے لطف لینا چاہتے ہیں, آخرت میں خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں, اللہ کی بسائی ہوئی جنت میں اگر جگہ بنانا چاہتے ہیں, اور ہر قسم کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں, تو اس طرح کے گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا, اور ان راستوں سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا, ان وسائل ذرائع کو بھی چھوڑنا پڑے گا, چاہے وہ بے حیائی ہو یا کہ موبائل ہو, انٹرنیٹ ہو. اور میں نے کہا کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے, آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے, اور یہ وسائل ہیں جن کا غلط استعمال آدمی کو بڑے بڑے گناہوں تک پہنچا سکتا ہے, خاص طور سے زناکاری تک پہنچا سکتا ہے. اور آج آپ کو افسوس ہوگا انہی آلات کی وجہ سے, انہی مشینوں کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو گئی, بہت ساری نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں اور مرتد ہو جا رہی ہیں, دین سے پھر جا رہی ہیں, ان کے تعلقات غیر مسلموں تک سے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اجنبی لوگوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے, ایسے لوگ آتے ہیں جن کا گھر میں آنا میرے بھائیوں جائز نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر محفوظ ہو, آپ کا ماحول محفوظ ہو, آپ کی بستی محفوظ ہو, آپ کے بال بچے محفوظ ہو, تو آئیے عزم کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر قائم و دائم رہیں گے, اور ہمارا خاتمہ ہوگا ایمان پر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلم.